اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس سارے مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت والا مہینہ قرار دیا۔ اس میں سحری میں بھی مغفرت، افطاری میں بھی مغفرت، دعائیں اسی طرح تراویح میں مغفرت، روزہ رکھنے پر مغفرت۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ انسان کی مغفرت فرماتے ہیں اور وعدے فرمائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر جو رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، جو عید کی رات کہلاتی ہے، یہ خصوصاً بہت بڑی رات ہے، اور ہم میں سے اکثر مسلمان اس رات کو غیر شعوری طور پر گزار دیتے ہیں، اور ہمیں شعور ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اس رات میں کیا ملنے والا ہے، اس رات کی کیا فضائل ہیں، اس رات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا انعام عطا فرمانے والے ہیں۔ اور یہ ہمارا وقت عام طور پر بازاروں میں گزرتا ہے، اور اسی طرح عیاشی میں گزرتا ہے اور بدنظری میں گزرتا ہے، اور اسی طرح اکثر و بیشتر ہمارا وقت یہ ضائع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی یہ رات چاند رات گناہوں میں گزر جاتی ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی رات اور انعام والی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں امت محمدیہ کے روزہ داروں کی 5 خصوصیات بیان فرمائی، اور فرمایا ان میں سے آخری جو خصوصیت بیان فرمایا جو رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، یعنی عید کی رات، چاند رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت سارے بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ لیلۃ القدر نہیں ہے، بلکہ فرمایا یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعام کی رات ہے۔ پھر فرمایا آپ نے کہ مزدور جب اپنی مزدوری پوری کر لے تو اب مالک کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کی مزدوری دے دے، اس کی اجرت دے دے۔ یہ مسلمانوں کے لیے اجرت لینے کی رات ہے، انعام لینے کی رات ہے۔ پورے مہینہ روزہ رکھے، پورے مہینہ تراویح پڑھی، پورا مہینہ اللہ کو راضی کیا، بھوکے اور پیاسے رہے، اب اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام دینے والے ہوتے ہیں، بندوں کو اس کی اجرت دینے والے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ ابھی انعام کی رات ہے، یہ مزدوری لینے کی رات ہے، اللہ سے مزدوری لینے کی رات ہے۔ کیسا بے وقوف اور بدبخت اور اسی طرح محروم شخص ہوگا جو سارا دن تو مزدوری کرے، جب مزدوری لینے کا وقت آئے تو مالک سے منہ موڑ کر چلا جائے، اس کو کیا مزدوری ملے گی؟ کسی طرح کیسا محروم ہوگا وہ شخص جو پورا مہینہ روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھے، اور اسی طرح ساری مشقتیں بھی برداشت کرے، لیکن جب مزدوری لینے کا وقت آئے، انعام اللہ سے انعام لینے کا وقت آئے تو وہ رات غفلت میں گزار دے۔ تو ہمیں چاہیے اس رات کو بھی عبادت کرے، ایسے پورا مہینہ ہم نے ہمت کی، عبادت میں گزاری، اس رات کو بھی عبادت میں گزارے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس رات میں قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، فرمایا جو شخص اس رات میں قیام کرے گا، اللہ کے سامنے روئے اور دھوئے گا، گڑ گڑائے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس دن اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دیں گے، جس دن مردہ دل سارے کے سارے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جس دن لوگ پریشان ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور اسی طرح تپتی ہوئی زمین ہوگی۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ مبارک رات ہے، یہ گزارنے کی رات نہیں، عیاشی کی رات نہیں ہے، اور یہ جو رات ہے کوئی بازاروں میں گزارنے کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات تو اللہ سے انعام لینے کی رات ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس رات میں خوب قیام کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور روئیں، اللہ سے اپنا انعام وصول کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔